یہاں ایک بات کرنا بڑا ضروری ہے۔ ایم بی ایس محمد بن سلمان سعودی عرب کے جو کرتا دھرتا ہیں، ان کا بڑا دبنگ بیان آیا۔ انہوں نے کہا ہم آپ کو اپنی فضائی حدود استعمال نہیں کرنے دیں گے۔ قطر نے کہا ہم امریکہ کو اپنی فضائی حدود استعمال نہیں کرنے دیں گے۔ عمان نے کہا کہ ہم امریکہ کو اپنی فضائی حدود استعمال نہیں کرنے دیں گے، اور ساتھ ساتھ تینوں ممالک نے مشورہ بھی دیا کہ امریکہ کبھی بھی ایران پر حملہ کرنے کی غلطی نہ کرے۔ یہ ایسی جنگ ہوگی جو پورے مشرق وسطیٰ کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی، اور اس سے عالمی جنگ کا خطرہ یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ اچھا، عالمی جنگ تو ہونی ہے، یہ تو ہم نے 1400 سال پہلے ہی آپ کو پتا ہوگا کہ ہمارے پیاروں نے بڑوں نے یہ اناؤنسمنٹ کی تھی کہ ایک وقت آئے گا، 14ویں صدی ہوگی، اور 14ویں صدی میں عالمی جنگ ہوگی، پوری دنیا جنگ کی لپیٹ میں ہوگی، اور ایک دفعہ کفار مٹ جائیں گے بالکل، پھر اسلام کا نفاذ ہوگا، اور پھر امام مہدی بھی آئیں گے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے۔ تو ان باتوں سے تو کوئی بھی انکار نہیں کرتا، چاہے اس کا مذہب کچھ بھی ہو۔ تو مجھے لگ یہ رہا ہے کہ یہ چنگاری جو ہے نا، وہ عرب ممالک سے ہی شروع ہونی ہے، کیونکہ یہ بھی بتایا جاتا تھا کہ اسرائیل اور ایران، عراق، فلسطین، شام، اس خطے سے یہ لڑائی شروع ہوگی۔ ناظرین، پاکستان کا بیان اس پہ کوئی نہیں آیا کہ وہ امریکہ کو کہے کہ بھی خبردار ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہیں، کوئی بیان نہیں آیا۔ اس پہ بھی غور کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں واضح پالیسی دینی ہوگی کہ ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہیں یا ہم امریکہ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ تو مردانگی ہے نا کہ ہمیں اعلان کرنا چاہیے کہ ہم کس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ بہرحال ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، اگر امریکہ نے ایران پہ اٹیک کیا تو اس کو رائٹ لیفٹ اڈے چاہیے، اس کو بیس چاہیے کوئی نہ کوئی جہاں سے وہ حملے کرے گا۔ اور یہ جو قطر، عمان، یہ ساتھ ساتھ جتنے ملک ہیں، میرا خیال ہے ان میں سے تو کوئی اپنی بیس، اپنے اڈے دینے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ خون ریزی ہوگی اور پورے مشرق وسطیٰ کا نقصان ہوگا۔ جتنے عرب ممالک ہیں سب لپیٹ میں آئیں گے۔